بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکعتان یصلیہما عالم افضل من 70 رکعتا یصلیہا جاہل. معصومین علیہ السلام سے، خصوصاً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پڑھے لکھے ایک عالم کی 2 رکعت نماز اللہ کی نظر میں بہتر ہے جاہل کی 70 رکعت نماز سے. یعنی عبادت آج کے اس مہینے میں ہر طرف عبادت کا زور ہے. عبادت کی طرف ہم لوگ مائل ہیں. نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، ٹوپی لگائیے، دعا پڑھیے، تسبیح پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. یہ ساری چیزیں ہیں. عبادت کی بہت اہمیت ہے. عبادت کے لیے ہی اللہ نے انسانیت کے کاروان کو اس دنیا میں بھیجا ہے. ہدف اس دنیا میں آنے کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا. لیکن کون سی عبادت؟ جاہلانہ عبادت یا عالمانہ عبادت؟ کہنے علم کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، آگاہی کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، معرفت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے. ورنہ شیطان کتنے ہزار سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن جب ایک امتحان کی گھڑی آئی تو فیل ہو گیا. لہذا علم کے ساتھ اگر انسان کی عبادت ہوتی ہے، معلومات کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جب ہماری عبادت ہوتی ہے تو پھر اس کا پھل، اس کا ثمرہ بھی وسیع ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. لیکن بغیر علم کے، بغیر آگاہی کے جتنی بھی عبادت ہم کرتے جائیں، اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو ایک عالمانہ اور آگاہانہ عبادت کا فائدہ ہے. یا دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ قلیل العمل، تھوڑا عمل، قلیل العمل مع العلم، علم کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ تھوڑا سا کام کرنا، عمل انجام دینا، خیر من کثیر العمل بدون مع الجہل، بہتر ہے اس زیادہ علم سے جس میں جہالت ہی جہالت ہو. جہالت کے ساتھ زیادہ کام کرنا، زیادہ علم عمل انجام دینا، یہ بہتر نہیں ہے. بلکہ بہتر کیا ہے کہ تھوڑا سا کام کرنا، تھوڑا سا عمل انجام دینا، لیکن علم اور معرفت کے ساتھ. آخر علم اور معرفت کی اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس معرفت بھی آتی ہے، اس کے پاس دین کی سمجھ بھی آتی ہے. دین پر عمل کرنے والے بہت ہیں، لیکن دین کو سمجھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. کہ دین کی سمجھ، دینی بصیرت یا کہ دین فہمی جو ہے ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ کہ اب اس کا ایک ذریعہ کیا؟ علم ہے. جب انسان عالم ہوگا پھر اسے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، پھر اسے کوئی اتنی آسانی سے بہکا نہیں سکتا، پھر وہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بڑھے گا، پھر وہ کسی افواہ اور کسی بھیڑ میں گم نہیں ہوگا، بلکہ اپنا صحیح راستہ وہ انتخاب کرے گا. کہ اس وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے. پھر وہ دنیا کی بھیڑ میں گم نہیں ہوگا. بغیر بصیرت کے جب انسان دین کا پابند بنتا ہے، یا دھارمک کٹرتا جب آتی ہے انسان کے اندر اور دین کی بصیرت نہ ہو، دین فہمی نہ ہو، تو پھر وہ یا تو طالبان بنے گا، یا ISIS بنے گا، یا القاعدہ بنے گا. ان کے اندر دین کی بہت پابندیاں ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے واجبات کو، مکروہات پر وہ عمل کرتے ہیں اور کرتے تھے. لیکن ان کے اندر یہ غیر انسانی تحریک کہاں سے آئی؟ کیونکہ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا. انہوں نے نماز تو پڑھی لیکن نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھا. انہوں نے داڑھیاں تو بڑھا لیں، ٹوپی لگا لیے، لیکن داڑھی کی حقیقت کو نہیں سمجھے. قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو حفظ کر لیا، لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں سمجھے، قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھے، قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھا. تو اصل ہے کہ ہم دین کے مزاج کو سمجھیں کہ دین ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اہل بیت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ صرف ہم سے نماز کو نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں. کہا نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ
تم ہمارے مزاج کو سمجھو، ہماری حقیقت کو سمجھو کہ اللہ ہی نے کہا ہے کہ ہم سے زیادہ ہمارے بندوں کا خیال رکھو۔ وہ کون سی عبادت ہے کہ ہم اللہ کو خود خوش کرنے کے لیے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے مصیبتیں فراہم کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں، کہ ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے۔ وہ عبادت ہو جو علم کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو، انسان دوستی کے ساتھ ہو، انسان کی خدمت کرنے کے، دوسرے انسانوں کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ جو اللہ کی عبادت انجام دی جاتی ہے، تو یقیناً وہ اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔